أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام ومحمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة۔ فرائض کے دروس میں سے یہ 12واں درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے اصحاب الفروض کے قرآنی حصے جو ہے ہم نے پڑھے تھے۔ اب جو ہے فرائض کا مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے کہ 2 وارث ہیں 3 وارث ہیں تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ تقسیم کہاں سے کیسے شروع ہوگی، اس کے یہاں پر 5 قواعد ذکر کیے جائیں گے، اور یہ بڑے اہم قاعدے ہیں۔ ان میں پہلا قاعدہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر ورثاء میں ذوی الفرض ایک ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا، یعنی ذوی الفرض اگر ایک ہے تو اس کے مخرج سے حصہ بنے گا اور معاملہ ختم۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ایک ہے بنت اور ایک ہے عم، بیٹی اور چچا، ٹھیک ہے بھائی، 2 وارث ہیں۔ یہ بنت جو ہے یہ ذوی الفرض ہے، اس کا فرضی حصہ ہے، عم جو ہے اس کا فرضی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اگر وہ رثا میں ذوی الفرض ایک ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا۔ اب دیکھیں، اگر بنت ایک ہوگی تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کا حصہ کتنا بیان کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كانت للذکر مثل حظ الانثیین اور پھر فرمایا کہ فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، اور بیٹی کے بارے میں کہا کہ وإن كانت واحدة فلها النصف، اگر وہ ایک ہے یعنی میت کی بیٹی صرف ایک بیٹی ہے، فلها النصف تو اس کا جو ہے وہ آدھا حصہ اس کو دینا ہے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے حصہ بنت کا حصہ کتنا، نصف ہے، نصف۔ تو نصف جو ہے اس کے مخرج سے مسئلہ بنے گا۔ یہ مخرج اس کا 2 ہے، پہلے میں نے بیان کیا تھا، نیچے والا جو عدد ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اوپر والے کو صورت کہتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ مخرج جو ہے اس سے مسئلہ بنے گا۔ 2 آپ اوپر لکھ دیں گے، 2 کا نصف کتنا، ایک آپ دے دیں گے بنت کو، بھائی ہو گیا مسئلہ حل۔ اب رہ گیا عم رہ گیا، تو باقی مال ہمارے پاس کتنا ہے، نصف باقی ہے بھائی، ایک ہم نے بنت کو دیا تو ایک باقی رہ گیا، تو یہ باقی ہم عم کو دے دیں گے، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب دیکھیں، اگر ایک سے زائد ہوں، یعنی ذوی الفرض اگر ایک سے زائد ہوں اور ایک نوع سے ہوں تو مسئلہ بڑے مخرج سے بنے گا۔ کیسے بھائی، ایک بنت ہے اور ایک زوج ہے، اب یہ دونوں جو ہے ذوی الفرض ہیں۔ زوج کا حصہ کتنا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھے مال کا حصہ ہے اگر تمہاری عورتوں کا، تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو یہاں پر جو ہے وہ اولاد تو ہے، یہ بنت ہے اس کی، اور اولاد یہاں پر ہے، تو اولاد تو یہاں پر اس کی ہے، تو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر اولاد تو ہے، بنت ہے اور ایک زوج ہے، تو میں نے آپ کو لکھ دیا بھئی بنت کا حصہ، تو پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک بنت ہے تو اس کا تو آدھا ہے، یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے یہیں سے کہ ایک بنت ہوگی تو اس کا حصہ تو آدھا ہے۔ اب یہاں پر ایک زوج بھی ہے، زوج کا حصہ جو ہے وہ ربع ہے، ربع یہاں پر۔ تو اب بھائی ہمارے پاس یہاں پر مسئلے میں ایک نصف ہے اور ایک ربع ہے، بھائی مسئلہ کتنے میں سے بنے گا، اور نصف کا مخرج جو ہے وہ 2 ہے اور ربع کا مخرج جو ہے وہ 4 ہے، تو یہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کا مخرج مشترک معلوم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہو گیا نصف، ٹھیک، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے زوج کا حصہ، زوج کا حصہ کتنا، ربع۔ اب یہ جو نصف جو ہے 2، یہ اور 4، ان دونوں کا آپ نے ذو اضعاف اقل معلوم کرنا ہے۔ 2 اور 4 تماثل ہیں،
تداخل ہیں تو آپ نے 4 لے لینا ہے. 4 ہم نے لے لیا تو آپ ادھر آئیں. یہ دیکھیں یہاں پر آپ جو ہے 2 اور 4 کا جو ہے ہم نے مخرج مشترک ذو اضعاف اقل لیا تو وہ 4 آیا ہمارے پاس. کیونکہ تداخل تھا تو ہم نے بڑا عدد لے لیے 4 ہم نے اوپر رکھا. 4 کا نصف جو ہے ہم نے بنت کو دینا ہے جو کہ 2 ہے، وہ ہم نے دے دیا. 4 کا ربع ہم نے زوج کو دینا ہے یعنی چوتھا حصہ، یہ ہم نے اس کو دے دیا. اب باقی رہ گیا ہمارے پاس 1. 2 تو بنت کو دے دیا، 1 اس کو دے دیا 4 میں سے. اب 4 میں سے باقی رہ گیا 1، تو یہ عام ہمارے پاس ہے ادھر، باقی ہم اس کو دے دیں گے کیونکہ یہ عصبات میں سے ہے. فما بقی فلأولی رجل ذکر، جو اصحاب الفروض میں سے باقی رہ جائے تو وہ تم نے عام کو دینا ہے. الحقوا الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر، تو ان سے جو اصحاب الفروض سے جو چیز بچ جائے اس کو آپ نے عصبات والوں کو دے دینی ہے. عصبات کون کون ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، وہ آگے اس کا بیان آئے گا. لیکن یہاں پر صرف مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ فرض آپ نے دے دیا، جو باقی رہ گیا وہ عصبات کا. اب یہاں پہ ایک عصبہ عام تھا تو آپ نے اس کو دے دیا. اب دیکھیں تیسرا قاعدہ، یہ نمبر پھر میں صحیح کر دوں گا اس کو. اگر مخلوط نوعین میں سے ہو، یعنی آپ کے پاس مسئلہ ہے اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر مسئلہ جو ہے سارا ایک نوع میں سے تھا، بنت اور زوج. پچھلے درس میں نے آپ کو 2 جو ہے وہ نوع پڑھائے تھے، نصف ربع ثمن یہ پہلا نوع ہے، ثلث ثلثان سدس یہ نوع ثانی ہے. پچھلے درس میں نے آپ کو پڑھایا تھا. یہ دیکھیں یہاں پر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ پہلا حصہ نوع اول نصف ربع ثمن، نوع ثانی ثلث ثلثان سدس یہ نوع ثانی ہے. تو آپ سے فرمایا گیا کہ میں نے آپ سے وہاں پر یہ کہا کہ اگر ذوی الفرض 1 ہے تو اس کے مخرج میں سے مسئلہ بنا 2، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ اگر ذوی الفرض 1 سے زائد ہوں اور ایک نوع سے ہوں، ایک نوع سے یعنی یا نوع اول سے ہوں جو کہ نصف ربع ثمن ہے، یا نوع ثانی سے ہو جو کہ ثلث ثلثان سدس ہے، تو آپ نے بڑے مخرج سے مسئلہ بنانا ہے. یہاں پر یہ ڈائریکٹ بھی ہو جائے گا، ذو اضعاف عقل کی جو ہے آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ذو اضعاف عقل والا طریقہ بھی صحیح ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، لیکن یہ والا یہ زیادہ آسان ہے. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے نوع میں سے ہے. اب دیکھیں نصف اور ربع، زوج کا حصہ کتنا تھا؟ ربع تھا. بنت کا حصہ کتنا ہے؟ نصف. تو نصف اور ربع جو ہے یہ دونوں نوع اول میں سے ہیں یا نوع ثانی میں سے ہیں؟ یہ نوع اول میں سے ہیں کیونکہ نصف ربع ثمن یہ نوع اول، ثلث ثلثان سدس یہ نوع ثانی ہے. تو یہاں پر ربع جو ہے وہ زوج کا حصہ اور نصف جو ہے وہ بنت کا حصہ، تو یہ ایک نوع اول میں سے ہیں یعنی ایک ہی نوع میں سے ہیں. تو کیا کریں گے ہم؟ بڑے مخرج سے مسئلہ بنے گا. بڑا مخرج یہاں پر زوج کا ہے 1/4، تو 4 سے ہم مسئلہ بنا دیں گے. 4 کا آدھا جو ہے وہ ہم نے بنت کو دے دیا 2، 4 کا چوتھا حصہ جو کہ 1 ہے وہ ہم نے زوج کو دے دیا. 3 تو بھائی چلے گا، 1 باقی رہ گیا 1، تو یہ ہم عام کو دے دیں گے جو کہ عصبات میں سے. اب دیکھیں آپ سے کہا گیا کہ اگر مخلوط نوعین میں سے ہوں، یعنی ایک مسئلہ آپ کے پاس آ گیا اور اس میں جو ورثاء کا جو ورثاء کے جو حصے ہیں وہ مخلوط نوعین میں سے، کیسے؟ نوع اول میں سے بھی ہے اور نوع ثانی میں سے بھی ہے. تو اس کی 3 حالتیں ہوں گی. فرمایا اگر نصف نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. نصف نوع اول کا، نصف کیا یعنی 1/2، یہ تو نوع اول سے تعلق رکھتا ہے. یہ خلط ہوا نوع ثانی سے، یعنی نوع ثانی کا کوئی مسئلہ اس میں آ گیا اور ساتھ میں نصف بھی ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ مسئلہ 6 سے بنے گا. دیکھیں یہاں پر ایک بنت ہے اور ایک اب ہے. بنت کا حصہ تو ہے نصف، یہ نصف جو ہے یہ نوع اول سے ہے. اور اب کا حصہ کتنا ہے؟ اب کا حصہ جو ہے سدس، چھٹا حصہ ہے. چھٹا پلس باقی جو ہے یہ عصوبت ہے، یعنی جو باقی رہ گیا وہ بھی اب لے گا. لیکن اس کا حصہ فرضی حصہ کتنا ہے؟ وہ ہے 6، چھٹا حصہ ہے، سدس ہے. تو سدس جو ہے یہ نوع ثانی سے تعلق رکھتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر نوع اول کا نصف نوع ثانی سے خلط ملت ہوا ہے
تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اگر نصف نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ ہاں برابر ہے کہ یہاں پر بیٹی کا نصف ہو، پھر یہاں پر ایک ہو اور جس کا وہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ کوئی دو اور جو ہے وہ اب کی جگہ کوئی اور وارث ہو، تو بھی جب نصف جب خلط ہوا ہے تو مسئلہ جو ہے یہ اسی سے ہی بنے گا، آپ کا 6 سے بنے گا۔ اب دیکھیں یہ اگر ربع نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ بھائی دیکھیں پچھلے نصف تو ہم نے پڑھ لیا، نصف خلط ہوا تو مسئلہ 6 سے، ربع یعنی 1/4 اگر خلط ملط ہوا تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس زوج اور اب یہ دونوں ذوی الفرض ہیں، یہ ابن تو ذوی الفرض نہیں ہے، اس کا تو عصبہ ہے، یہ عصبہ، اس کو جو ہے باقی ملے گا۔ اچھا اس مسئلے میں اب کو ہم نے اس کی تقسیم دیکھ لیں، 6 کا جو ہے وہ آدھا کتنا ہے 3، آدھا ہم نے اس کو دے دیا۔ 6 کا سدس کتنا ہے 1، یہ ہم نے آپ کو دے دیا، 3 اور 1 4، باقی رہ گا 2، تو یہ 2 بھی ہم آپ کو دے دیں گے کیونکہ اب جو ہے عصبہ ہیں اور عام سے پہلے جو ہے وہ اب کا درجہ ہے، تو ہم آپ کو دے دیں گے، عام کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب آ جائیں ادھر، یہاں پر زوج ہمارے پاس ہیں، زوج کا حصہ جو ہے وہ ربع ہے، اور یہ میں نے لکھا ہے نصیب زوجین 1/4، نصیب اب 1/6۔ اب 1/6 جو 1/4 سے جو ہے وہ خلط ملط ہوا ہے، 1/6 1/4 سے خلط ہوا ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ مسئلہ 12 سے بنے گا۔ دیکھیں یہ میں نے مسائل لکھے ہوئے اس طرح باکس کے اندر، کیونکہ بورڈ میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کیسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ایسے آپ سیدھی ایک لائن بنائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ یہاں پہ اس طرح مسئلہ لکھ دیں گے، یہ مسئلہ ہے بھائی، یہاں پہ آپ لکھ دیں گے بن، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ دی بن، یہ بنت ہو گئی، یہاں پہ آپ لکھ دیں اب، یہاں پہ لکھ دیں ابن، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ مسئلہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ بنت کا حصہ جو ہے وہ نصف ہے، اب کا حصہ جو ہے وہ سدس ہے، یہاں پر آپ 6 لکھ دیں گے۔ نوع اول کا نصف جو ہے وہ نوع ثانی سے خلط ہوا ہے، تو بنت کو ملے گا 3 جو کہ نصف ہے، آپ کو ملے گا چھٹا حصہ 3 اور 1 4 اور 2 باقی رہے گا، یہ ابن لے لے گا۔ آپ اس طرح بھی مسئلہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تو لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسے لکھیں یا ایسے باکس بنا کر لکھیں، آپ کی مرضی، مسئلہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ مین چیز یہ ہے، یہاں پر زوج کا حصہ تھا ربع، اب کا حصہ تھا یہاں پر چھٹا، تو ربع جو ہے وہ نوع اول سے تعلق رکھتا ہے اور سدس جو ہے نوع ثانی سے تعلق رکھتا ہے، تو جب ربع نوع ثانی سے خلط ہوا تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ فرمایا کہ 12 سے مسئلہ بنے گا۔ 12 سے آپ نے مسئلہ بنایا، اب 12 کا ربع کتنا ہے؟ 12 کا ربع آپ نے اس طریقے پہ معلوم کرنا ہے جو پہلے میں نے تخریج کا طریقہ سکھایا تھا کہ 12 لکھنا ہے، دوسری سائڈ پر 1/3 آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پینسل ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے 12، یہ آپ نے 12 لکھ دی، بارہ کا 1/، کتنا حصہ ہے اس کا؟ 1/4 آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو طریقہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، کیا کریں گے؟ اس 4 کا پہاڑا پڑھیں کہ آپ 12 تک پہنچ جائیں۔ 4 ضرب 1 میں ضرب کریں گے 4 آئے گا، 4 2 8، 4 3 12، 3 12 ہے نا، تو 3 کو 1 میں ضرب کر دیں، 3 کو 1 میں ضرب کر دیں تو 3 ہی آئے گا، یہ 3 ہی آئے گا۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ 12 کا ربع جو ہے وہ 3 ہے، 12 کا سدس جو ہے وہ 2 ہے۔ ہاں یہ آپ ایسے بھی معلوم کر سکتے ہیں، 12 کو 6 پہ تقسیم کر دیں تو 2 آئے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تخریج والا طریقہ بتایا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب بڑا عدد آ جائے گا پھر اس میں آپ کو پھر مشکل ہوگی۔ تو 12 کا سدس جو ہے وہ 2 ہے، اب 2 اور 3 کتنا ہوگا؟ 5، باقی رہ گیا 7 ہم ابن کو دے دیں گے کیونکہ یہ عصبہ ہے، عصبہ، اور یہ عصوبت میں اس کا درجہ اب سے بھی پہلے ہے، اور اس کا بیان اور عصبات کا بیان آگے آئے گا۔ یہاں پر صرف آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ
ربع جو ہے زوج کا حصہ ہے. یہ حصے بھی آگے بیان ہوں گے کس کا کتنا کس کا کتنا. یہاں پہ صرف آپ مسئلہ سمجھیں, اس سے میں نے لکھ دیے ہیں. ربع نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی کے سدس سے, تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 12 سے ہوگا. 12 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا. تقسیم کریں بھائی, 12 کا جو ہے وہ ربع کتنا ہے؟ 3 ہے. 12 کا سدس کتنا؟ 2 ہے. 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5. باقی کتنے رہ گئے 12 سے؟ 7 رہ گئے, تو یہ ابن کو دے دیں. اب دیکھیں, اگر سمن نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے, تو مسئلہ 24 سے بنے گا. اچھا دیکھیں جی, یہاں پر زوجہ ہے, اب ہے بنت ہے. زوجہ للزوجۃ الثمن, زوجہ کا تو ہے 8واں حصہ. للبنت النصف, بیٹی کا آدھا حصہ ہے. للاب السدس والعصوبہ, اب کو چھٹا حصہ ملے گا, اور جو باقی رہ گیا وہ بھی اس کو ملے گا. اب دیکھیں میں مسئلہ کیسے حل ہوگا. مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ آپ نے زوجہ جو ہے اس کا کتنا حصہ ہے بھائی؟ 8واں حصہ. 24 کا 8واں حصہ بنتا ہے 3. تخریج کے طریقے سے آپ حصہ معلوم کریں, ایک طرف 1/8 لکھیں گے, دوسری طرف 24 لکھیں گے. تخریج کے طریقے سے آپ زوجہ کا حصہ نکالیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 3. 24 کا 8واں حصہ جو ہے وہ 3 ہے, یعنی 24 کو آپ 8 پہ تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا. پھر 24 کا چھٹا حصہ للاب السدس, اب آپ کا جو ہے وہ چھٹا ہے. چھٹا حصہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ یہ 4 آئے گا چھٹا حصہ. یہ 4 آپ نے لکھ دیا. یہ 5 اس کو ابھی بھول جائیں, یہ 5 جو ہے اس کو بھول جائیں ابھی. یہ عصوبت اس کو ملی ہے, ابھی میں بتاتا ہوں. چھٹا حصہ آپ نے 4 لکھ دیا. بن کا ہے نصف. 24 کا نصف کتنا ہے بھائی؟ آدھا کر دو, 12 ہے. اب دیکھیں 12 4 اور 3, 12 اور 4 16, 16 اور 3 19 ہو گیا بھائی. 24 میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ 19 ہٹا دو تو 5 باقی رہ گئے. باقی ہیں 5, یعنی سب کو اپنا حصہ مل گیا. اب 5 اب بھی باقی ہے. روپے تقسیم ہو گئے لیکن 5 اب بھی باقی ہے, تو یہ 5 ہی آپ کو دے دو کیونکہ یہ عصبہ ہے. تمرینہ, ذیل میں حصوں سے مسئلے کا عدد معلوم کریں. ایک وارث کا حصہ 1/4 ہے, دوسرے کا 1/8 ہے. یہ آپ نے اس چیز کو یہاں پر غور سے دیکھنا ہے. اب کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے, یہ یہاں پر میرا مقصود نہیں ہے اس درس کے اندر, یہ آگے اس کا بیان بھی آئے گا. یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 1/4 1/8 سے جو خلط ہوا ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا. 1/4 1/2 سے خلط ہوا ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا. 1/8 1/3 ہے, 2/3 سے خلط ہوا ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا. یہ آپ نے حل کرنا ہے. یہ آپ نے حل کر دیا تو آپ اس باب کو سمجھ گئے. اب دیکھیں, یہ میں آپ کو آسانی کے لیے میں آپ کو حل کر کے بھی بتا دوں. دیکھیں, ایک وارث کا حصہ ہے 1/4, دوسرے کا حصہ 1/8, تو بتائیں کتنے سے بنے گا. نصف ربع سمن, یہ ربع اور سمن یہ دونوں نوع اول سے تعلق رکھتے ہیں, اور قاعدے میں نے بیان کر دیا کہ جب نوع اول کے ہی ورثہ ہوں گے تو بڑے مخرج سے مسئلہ بنے گا. یہاں پر آپ سمن سے 8 سے مسئلہ بنا دیں گے. اچھا, ایک وارث کا حصہ ربع, دوسرے کا حصہ جو ہے نصف ہے. اب نصف ربع دونوں نوع اول سے ہیں تو بڑے مخرج سے بنے گا بھائی, 4 سے بنے گا. مسئلہ حل. ایک وارث کا حصہ ہے سمن 1/8, دوسرے کا حصہ ثلث 1/3, تیسرے کا حصہ 2/3 ثلثان. مسئلہ کتنے سے بنے گا. یہاں آپ دیکھیں گے بھائی 1/8 جو یہ نوع اول میں سے ہے, ثلث اور ثلثان یہ نوع ثانی میں سے, تو 1/8 یعنی سمن جب خلط ہوگا نوع ثانی سے تو مسئلہ بنے گا 24 سے. تو آپ نے 24 سے مسئلہ بنا دینا ہے. انتہائی آسان درس ہے. نیچے اب آ جائیں, 1/6 1/3 1/8, بھائی مسئلہ کتنے سے بنے گا. 1/8 آپ نے دیکھنا ہے, یہ نوع اول کا ہے, سب سے پہلے نوع اول والی چیز کو دیکھنا ہے. 1/8 خلط ہوا نوع ثانی سے, مسئلہ 24 سے بنے گا ڈائریکٹ. 1/3 2/3 یہ دونوں نوع ثانی میں سے, تو مسئلہ کتنے سے بنے گا. بڑے مخرج سے بنے گا. بڑا مخرج یہاں ہے ہی نہیں, تو 3 سے آپ مسئلہ بنا دیں گے. یہاں پر جو ہے یہ جو میں نے اعداد آپ کے سامنے لکھی ہیں, اس کا آپ نے مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے, اور اس کی جو آپ نے تخریج بھی کرنی ہے. آپ پہلے اس کا مسئلہ معلوم کریں گے کہ 1/8 اور 1/6 مسئلہ کتنا بنے گا بھائی. اس کا مسئلہ جو ہے وہ 24 سے بنے گا. اب 24 ہے نا, تو آپ اس کی تخریج کریں. 24 کا 1/8 کتنا ہے, آپ کہیں گے 3 ہے. 24 کا 1/6 کتنا ہے, آپ کہیں گے 4 ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے سوال آپ نے حل کرنے ہیں. دیکھیں دوسرا بھی حل کر کے بتا دوں. 1/6 1/3 دونوں نوع ثانی میں سے ہے, مسئلہ بڑے مخرج سے بنے گا. 6 سے ہم مسئلہ بنا دیں گے. 6 کا چھٹا کتنا ہے 1, 6 کا تیسرا حصہ کتنا ہے 2. تو اس طرح ہی آپ نے یہ مسئلہ حل کر دینا ہے. پھر آگے جو ہے وہ تناسب والا درس انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.